جب صبر ختم ہونے لگے تو یہ بات یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان زندگی کی مشکلات، مسلسل انتظار اور دعاؤں کے باوجود اتنا تھک جاتا ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اب مزید صبر کرنا میرے بس میں نہیں۔ وہ خاموش رہتے رہتے اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، مگر کسی سے اپنا درد بیان نہیں کرتا، بس اللہ سے دعا کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ شاید حالات بدل جائیں۔ لیکن جب حالات نہیں بدلتے تو دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر میری دعا کب قبول ہوگی؟ اگر آپ بھی آج اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو ایک بات اپنے دل میں بیٹھا لیں، اللہ آپ کی خاموشی سے بے خبر نہیں، وہ آپ کے آنسو، آپ کی پریشانی اور وہ درد بھی جانتا ہے جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ یاد رکھیں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف نہ ہو یا وہ کبھی روئے ہی نہ۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود انسان اپنے رب سے تعلق نہ توڑے۔ آپ رو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یہ یقین قائم رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے جو فیصلہ کر رہا ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، ہم جس دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں وہ بار بار بند ہو جاتا ہے، لیکن ممکن ہے اللہ جانتا ہو کہ اس دروازے کے پیچھے ہمارے لیے نقصان چھپا ہوا ہے۔ اس لیے ہر بند دروازے کو اللہ کی ناراضگی نہ سمجھیں۔ کبھی بند دروازہ حفاظت ہوتا ہے، کبھی تربیت اور کبھی کسی بہتر راستے کی طرف اشارہ۔ ہم صرف اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اس کے انجام کو بھی جانتا ہے۔ ہم آج کی پریشانی دیکھتے ہیں، مگر اللہ ہمارے آنے والے کل سے بھی واقف ہے۔ آپ نے ماضی میں بھی ایسی بہت سی مشکلات دیکھی ہوں گی جن کے بارے میں آپ کو لگا تھا کہ اب کچھ نہیں بچا، لیکن اللہ نے کسی نہ کسی طرح آپ کو سنبھال لیا۔ کتنی راتیں پریشانی میں گزری، مگر صبح پھر بھی آئی۔ کتنی بار آپ کو لگا کہ اب راستہ نہیں، لیکن اللہ نے راستہ پیدا کر دیا۔ تو پھر آج کی مشکل کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی؟ جس اللہ نے آپ کو کل سنبھالا تھا وہ آج بھی آپ کو سنبھالنے پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ آج کسی ایسی چیز کے نہ ملنے پر رو رہے ہو جس کے لیے آپ نے سجدوں میں دعائیں کی تھی، آپ نے تنہائی میں مانگا، آنسوؤں کے ساتھ مانگا، لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملی۔ ایسے وقت میں دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ میری دعا نہیں سن رہا، لیکن اس خیال کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ سے مانگی ہوئی دعا کبھی بے فائدہ نہیں جاتی۔ جواب ہماری مرضی کے مطابق آئے یا کسی اور شکل میں، اللہ کی حکمت ہمیشہ ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا کام دعا کرنا، کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جواب کب اور کیسے ملے گا یہ فیصلہ اس رب کا ہے جو آپ کے حال کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر آج دل بہت تھک گیا ہے تو کچھ دیر آرام کر لیں، مگر اللہ سے دور نہ ہوں۔ لوگوں کے سامنے اپنا درد بیان کرتے کرتے اگر آپ تھک گئے تو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں۔ خوبصورت الفاظ ضروری نہیں، بس دل کی بات سچائی سے کہہ دیں۔ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ یا اللہ مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، میرے لیے راستہ بنا دے۔ یا اللہ میرے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیرے فیصلے پر راضی رہ سکوں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری مان لیتا ہے تو دل پر ایک عجیب سکون اترنے لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ فوراً ختم ہو، لیکن اسے برداشت کرنے کی طاقت ضرور پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی موجودہ حالات آپ کی پوری زندگی نہیں ہے۔ آج اگر حالات خراب ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ رات کتنی ہی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ چاہے تو ایک چھوٹا سا سبب پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک فون کال، ایک شخص، ایک موقع یا ایک نیا راستہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے موجودہ حالات کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ سمجھیں۔ کبھی اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ میں صبر کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھ رہا ہوں؟
کیا میں صرف مشکلات ختم ہونے کے لیے اللہ کو یاد کر رہا ہوں یا مشکل کے اندر بھی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ آزمائش صرف ہمیں رلانے کے لیے نہیں آتی، بعض اوقات وہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے، ہماری کمزوریاں دور کرنے اور ہمارے اندر نئی طاقت پیدا کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ اس لیے دل بھاری ہو تو ذکر نہ چھوڑیں، دعا نہ چھوڑیں اور نماز سے تعلق کمزور نہ ہونے دیں۔ اپنے رب سے بات کرتے رہیں، چاہے آنکھوں میں آنسو ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن اللہ آپ کے دل کے اندر چھپی ہر بات جانتا ہے۔ جو آنسو آپ نے چھپائے، جو تکلیف خاموشی سے برداشت کی اور جو دعائیں کسی کو بتائے بغیر مانگی، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے لوگوں کے نہ سمجھنے سے پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو سمجھتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی آزمائش چل رہی ہے تو خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ ممکن ہے یہی مشکل آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر رہی ہو جس کی آپ کو آگے ضرورت ہوگی۔ اپنی آزمائش سے صرف یہ نہ پوچھیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، کبھی یہ بھی سوچیں کہ اللہ مجھے اس مشکل کے ذریعے کیا سکھا رہا ہے۔ شاید یہ مشکل آپ کو کسی آنے والی نعمت کے لیے تیار کر رہی ہو، شاید آپ کے دل کو مضبوط بنایا جا رہا ہو، اور شاید اللہ آپ کو ایسے مقام تک پہنچانے کی تیاری کر رہا ہو جس کا آپ نے ابھی تصور بھی نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ فوراً ہماری پریشانی ختم کر دے، قرض ختم ہو جائیں، روزگار مل جائے، رشتے ٹھیک ہو جائیں اور دل کو سکون مل جائے۔ یہ سب دعائیں مانگیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں، یا اللہ حالات بدلنے تک مجھے اپنے قریب رکھ۔ کیونکہ اگر حالات بدل جائیں لیکن دل اللہ سے دور ہو جائے تو انسان نے اصل چیز کھو دی، اور اگر حالات ابھی نہ بدلیں مگر دل اللہ سے جڑ جائے تو انسان کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کریں، اللہ نے آپ کو کتنی بار بچایا، کتنی بار سنبھالا اور کتنی ایسی چیزوں سے دور رکھا جنہیں آپ اس وقت اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے۔ آج بھی ممکن ہے جس چیز کے نہ ملنے پر آپ رو رہے ہیں، کچھ وقت بعد اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے جلدی میں یہ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر اس کی حکمت کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ اگر آج صبر مشکل لگ رہا ہے تو پوری زندگی کا بوجھ ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ صرف آج کا دن اللہ کے بھروسے پر گزاریں، کل آئے گا تو اس کا راستہ بھی اللہ ہی دکھائے گا۔ اپنی دعا کو نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے امید کو نہ چھوڑیں۔ تھک جانا انسانی بات ہے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو اللہ کے سامنے رو لیں، اگر راستہ نظر نہیں آ رہا تو رہنمائی مانگیں، اگر جواب ابھی نہیں آیا تو انتظار کرتے ہوئے اپنے رب سے تعلق مزید مضبوط کرتے جائیں۔ شاید جس جواب کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچ سے مختلف انداز میں آنے والا ہو، اور شاید اللہ آپ کو وہ دینے والا ہو جو آپ نے مانگا ہی نہیں، لیکن آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر ہو۔ بس اپنے دل میں یہ یقین زندہ رکھیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری حالت جانتا ہے، اور اللہ میری دعا سے باخبر نہیں، اور اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو پوری زندگی کا سفر آج ہی طے نہیں کرنا، صرف آج اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب کل آئے گا تو کل کے لیے بھی وہی رب موجود ہوگا جس نے آج تک آپ کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنی دعا نہ چھوڑیں، اپنی نماز نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے امید نہ چھوڑیں۔ اگر آپ بھی صبر کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو دل سے کہیں، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میری جائز دعاؤں کو خیر کے ساتھ قبول فرما اور ہر مشکل میں مجھے اپنے قریب رکھ۔ اللہ آپ کے ہر دکھ کو سکون میں، ہر جائز دعا کو خیر میں اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔